رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے حضور دی ذات ببرکاتہ تے دروشی افدا نظرانہ پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ في السماوات بہار حضرت فاروق اعظم ہیں بہار باغ ماں حضرت فاروق اعظم ہیں بہار حضرت فاروق اعظم ہیں بہار باغ ماں حضرت فاروق اعظم ہیں چراغ بز حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بز میں حضرت فاروق اعظم ہے اور رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا بڑی خوبصورت رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا رب سبحان حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے اونچی بولیے ذرا سبحان اللہ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا
رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، توجہ کرنے آج، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا۔ اے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے جنہوں نے سب تو بڑی جگہ دی، بڑی ریاست دی حکمران سے، اور سب تو زیادہ اسلام پھیلانا دی دیر دی۔ اور خوبصورت بات کی ہے شاعر نے، شاعر کیا کہہ رہا ہے، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر و تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں، جہاں کے مہر تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ پھر بھی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دینے رسول اللہ، پیر صاحب نے اخیری کر چھڑی، نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھے، آپ نے کمال فرمایا۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی فرمائے، انشاءاللہ اگلے اشعار پھر کبھی پیش کریں گے، اور میں پھر اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر و تمہار تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے خطابات و بیانات سننے واسطے تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا میرا موضوع سخن، میری گفتگو دا عنوان مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سسر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخصیت جنہ نے 22 لاکھ مربع میٹر تے ریاست مدینہ نو قائم فرمایا۔ میری مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ دی شہادت یکم محرم الحرام ہوئی، اسلامی سال دا پہلا دن بھی شہادت نال ہے تے آخری دن بھی شہادت نال ہے۔ پہلا مہینہ بھی شہادت تو شروع ہو رہا ہے اور آخری مہینہ بھی شہادت تو ہے، قربانی تو ہے۔ اللہ کریم مجھ ناچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زیبکار، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او شخصیت نے جنہ دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا سی کہ عمر نے شہادت پاؤنی ہے۔ جس ویلے آپ آواز دے یا صاف کرو آواز کو، جس ویلے آپ غزوہ یہود تے گئے، نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نال حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دی اپنی ہستی بھی ہوتے یہ۔ تو جس ویلے سرکار نے اپنے قدم مبارک غزوہ احد ہوتے رکھے تو مچلن لگ گیا، جوش ہی چاہ گیا کہ آج میرے بھاگ جاگے نے میرے ویڑے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ میرے ویڑے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں۔ حضرات زیبکار، آپ نے ارشاد فرمایا غزوہ احد مچل نہیں، حال نہیں، کیا تینوں تو نہیں جاندا تیرے اتے ایک نبی، ایک صدیق تے دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اے غزوہ احد تیرے اتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ صدیق کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شہید کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے شہید کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد ہوتے گئے اور آپ نے آن والے وقت دیا خبریں دے چھڑیاں اور چھڑیا لوگوں ساڑھے علم تے سوال نہ کرے آجے، ساڑھے غیب تے علم تے سوال نہ کرے آجے، اسی اکے دا علم ہی جان دیا، اسی آخا دا علم ہی جان دیا، آن والے دا علم ہی جان دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او شخصیت نے جنہوں نے صرف انسانات سے حکمرانی نہیں کی تھی بلکہ عناصر اربع، یعنی چار جگہ دے آپ دی حکومت ہے۔ پہلی کیڑی ہے؟ آپ دی انسانات دی حکومت بھی ہے۔ دوسری حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت پانی اتے بھی ہے۔ جس ویلے کچھ صحابہ کرام آئے نا جی، آ کے کہنے لگے سونے اے سونے عمر پانی نہیں چل رہا، پانی نہیں چلتا، کچھ معاملہ حل فرماؤ۔ آپ فوراً اٹھے، آپ نے کاغذ پکڑیا، پینسل نہ لکھیا، آپ نے فرمایا اے پانی جے تے چلنا ہے اپنی مرضی نہ تے نہ چلنی، جو چلنا ہے اللہ دی مرضی نہ تے چل۔ دریا نو خط لکھیا، جس ویلے دریا نو پھینکیا گیا پانی فوراً چلنے لگ گیا۔ آپ آئے نہیں اور مینوں یہ دسو جس نبی دے غلام دی شان خود نہ جاوے خط جا بھیجے تے پانی چل پوے، جس غلام دی شان اس غلام دے نبی دی شان کی ہوئے گے؟ توجہ ہے۔ دوسری آگ اتے آپ دی حکومت، پانی اتے آپ دی حکومت، ہوا اتے آپ دی حکومت۔ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں ہوا اتے، جس ویلے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں تے کچھ پاکے اپنا مسلمانہ دا وفد جنگ واسطے گیا ہے بہت دور علاقے دے اندر، اور آپ اس طرح خطبہ دیندے دیندے روک گئے تے روک کے کہنے لگے یسارت النبی یسارت الجبل، اور پہاڑ دے پیچھے ہو جاؤ، تاڑے پیچھوں بھی بندے آ رہے ہیں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور اچانک آواز لا رہے ہیں، اللہ بھی کیوں رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا جڑا وفد میں بھیجیا سی نا، وہ وفد دے اوتے حملہ کرنے لگے سن لوگ تے میں انہوں نے پہلے دا چھڑیا، پیچھے ہو جاؤ، پیچھوں بندے آ گئے ہیں۔ اب میں ایک بات کرنے چاہتا ہوں، سبحان اللہ تہاڈی ذمہ داری تھے حضرات، جس عمر دا اے عالم ہے بیٹھے مسجد نبی دے اندر بیٹھے مدینے دے اندر اور ہزاروں میل دی خبر دے دین اور کہہ بھی دین لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، اور یار جس نبی دے غلام دا اے عالم ہے، نبی دا اپنا عالم کی ہوئے گا؟ وہ نبی خود نہیں سنتا ہوئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ آگ لگ گئی مدینہ شریف دے اندر، تیسری حکومت دس رہے ہیں، پھر لوگ آ گئے
آگے کہنے لگے حضرت جی اگ لگ چکی ہے, کچھ کرم فرماؤ. آپ نے فرمایا جی میرے جاننا اگ بجھنی ہے تو پھر فائدہ کی, میرا خط لے جاؤ, میرا خط لے جاؤ. خط لے کے گئے, اگ بجھ گئی. پھر مٹی اتنے آپ دی حکومت, زمین اتنے آپ دی حکومت. زمین اتنے زلزلہ آیا, مدینہ شریف اس تو بعد زلزلہ کدی نہیں آیا. جس ویلے زلزلہ آیا نا تو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے کھڑے ہوئے اور زمین ہوج مار کے کہیں دے اگر عمر انصاف نہیں کر رہا تو پھر کام جا, اگر عمر انصاف کر رہے تھے آج تو بعد زلزلہ نہ لے کے آئیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد مدینے میں کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں. ہائے ہائے بڑھیا دا تیل ڈل گیا مٹی اتے, اے میں حکومت دس رہا کہ تسی چلنا ہے. مٹی اتے تیل ڈگ گیا, زمین اتے جدو تیل گریا نا تو وہ آ کے بی بی کہن لگی, ہن منگن بھی کس کول گئی ہے؟ خلیفہ وقت کول. کہن لگی خلیفہ صاحب میرا تیل زمین اتے گر گیا ہے. آپ فرماندے نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً گئے اور فوراً مٹی نے حکم دیتا اے دا تیل چھڑ دیو, اے دا تیل چھڑ دیو. اور اللہ نے آپ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ صرف انسانہ سے نہیں, آپ نے اگ تے بھی حکومت فرمائی, آپ نے ہوا تے بھی حکومت فرمائی, آپ نے جناب والا زمین تے بھی حکومت فرمائی, آپ نے مٹی تے بھی حکومت فرمائی. حضرات ذی وقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او نے جنہاں سرکار نے آپ منگیا ہے. کنے منگیا ہے؟ کنہ نے منگیا ہے؟ بولو. سرکار نے آپ منگیا, یا اللہ اسلام دی فتح چاہنے تے دونوں عمرہ وچوں ایک عمرہ عطا فرما. جس ویلے دعا منگی نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. صحابہ ڈر گئے, دار ارقم کے اندر صحابہ موجود سن اس ویلے. پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا, پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول فرمایا. جس ویلے آپ آ رہے نا تو صحابہ ڈر گئے اور منگیا کنے؟ بولو. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں نا, اور اللہ نے سرکار نے فرمایا یا اللہ دو نے, ایک ابو جہل دا نام ہی عمر سی, یا اللہ یا عمر سی دا نام, یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. سرکار نے دعا منگی یا اللہ دونوں بچوں کے دے دے, تیرا اسلام پھیل جائے گا. اچھا ہون کسی بندے نو اچھی آپشن دیو, کسی بندے کو جاؤ تہاڈا جانن والا ہوئے, کوئی نیک ہوئے, اچھا ہوئے, ایک نمبر بندہ ہوئے, تہاڈے نال پیار بھی کردا ہوئے, تسی اس کول جاؤ, تسی جا کے آکھو یار چنگی چیز دے دے, اے دوویں شیواں نے چنگی دے دے, وہ کیڑی دے گا؟ بولو. اور یار کیڑی دے گا؟ اچھی دے گا نا. اچھا کوئی بندہ منگن والا آ گیا, ایک آیا فقیر, تسی 10 روپے دے دیتے. اگر آ گیا چودھری ٹیپ, انہیں آکھیا کہ یار حضرت صاحب میں نے دے دیو پیسے, تسی 20,000 چاہ کے دے دیتے. میں چلا گیا جی, تسی آکھو یار مسجد امام نے خطیب نے 1 لاکھ روپیہ دے دیو, تسی لاکھ روپیہ بھی دو گے, نال آکھو گے شاہ جی تسی آونا نہیں سی, میں نے فون ہی کر دینا سی. مثال دے کے سمجھانا چاہنا, شاہ جی تسی نہیں سی آنا, فون ہی کر دیں دے, تسی ایویں ایڈی ہلچل کی تھی, اے لاکھ روپیہ جے 50,000 تہاڈی خدمت جے, سونیوں واپس نہ بھی ہوئے تو کوئی گل نہیں. یعنی ہن جڑے بندے منگن والے ہون انہاں دی بھی کیٹاگری ہوندی ہے. منگن والا تگڑا ہوئے تے چنگی چاہ بھی دیندے ہو, پانی بھی دیندے ہو, روٹی بھی دیندے ہو, پیسے بھی دیندے ہو, خدمت بھی کردے ہو. فرماندے شاہ جی آنا نہیں سی, اسی تانوں آپ ہی دے دینا سی. یعنی پتہ لگا منگن والا جتنا تگڑا ہوئے اوننا زیادہ دتا جاندا ہے. اور سرکار عمر نو منگیا ہے, پتہ لگ گیا عمر تگڑا سی, اس واسطے اللہ نے عمر عطا فرمایا. ابو جہل نہیں دیتا. منگے دے دو سڑنا جی, یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. تو اللہ نے فرمایا سونے منگیا جے تو میں دینا بھی تینوں چنگا ہے نا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام جس ویلے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول فرمایا, اپنی بہن دے ویڑے گئے نے. جس ویلے بہنہ دے ویڑے گئے نے, بہن قرآن پہ پڑھ دی ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جس ویلے قرآن پڑھ دیا سن دیا ویکھیا, آپ نے فرمایا نہیں بہنا بڑا سونا بڑا خوبصورت قرآن پڑھنی ہے, مینوں بھی دی تعلیم دے دے, مینوں بھی سکھا دے کہ دا کلام ہے. وہ کہن لگی اے عمر بن خطاب اے کسی اور دا کلام نہیں, اے محمد رسول اللہ اللہ دے پیارے اللہ دا کلام ہے جڑا محمد رسول اللہ تے نازل ہو جائے. وہ فرمان لگے سی اے باجی اے میری بہن اے میری ہمشیرہ مینوں قرآن پڑھنا سکھا دیو. آپ نے فرمایا اے جے نہیں, پہلے جانا مصطفیٰ کل پوے گا, پہلا
جانا مصطفیٰ کھل پوے گا پھر اللہ کرم کر دے گا. جس میں نے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے وضو کر کے آندے نے پے, جس میں نے جناب والا آپ آئے نے, آپ تشریف لے کے آئے نے, سارے صحابہ ڈر گئے آج بڑا طوفان آوے گا, آج بڑا جناب والا معرکہ ہو جائے گا, آج جنگ لگ جائے گی. جس میں نے سرکار نو خبر دیتی گئی ہے, میری سرکار مسکرائے نے, سرکار مسکرا پے نے. آپ نے فرمایا آج عمر لڑن واسطے نہیں آ رہا, آج عمر اپنی جان قربان کرنے واسطے آ رہا. جس میں نے جناب والا عمر پاک آئے, آگے جناب والا کہیں نے سونے کلمہ پڑھاؤ, مینوں میں مسلمان کر لو. اسے میں نے آپ نے کلمہ پڑھا جاؤ, مسلمان کیتا ہے. تے مینوں شعر یاد آیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے. جس ویلے دعا کی تھی نا سونے دے دے, عمر پاک آ گئے. آپ فرماندے نے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے. ہاتھ بن کے کھلوتا عمر ویکھیا ہے. اچھی بولو, ہاتھ بن کے کھلوتا عمر ویکھیا ہے, عمر ویکھیا ہے. ہاتھ بن کے کھلوتا عمر ویکھیا. جس میں نے جناب والا اسلام قبول ہویا, آپ سرکار فرماندے نے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. عمر پاک فرماندے نے سونیا ہن نماز ایتھے نہیں پڑھنی, ہن سیدھا کعبے پڑھنی, سیدھا کعبے نماز پڑھنی ہے. سارے صحابہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. لوگ تے ساڑے مخالف نے, لوگ تے ساڑے دشمن نے, سانو نماز نہیں پڑھن دیں دے, لیکن یہ کہہ رہا ہے نماز سن کلمہ جناب والا کعبے جا کے پڑھنی. آپ نے فرمایا اے سونیا, عمر بھی توڑا ہے, ایدی جان بھی توڑی ہے, کوئی توڑے والا آوے گا, یہ دیاں اکھاں بھی عمر کڑ کے سیر دے کر دے گا. اللہ اکبر. آئے آئے آئے. آپ نے فرمایا سونے نماز المکے پڑھنی ہے, کعبے پڑھنی ہے. اللہ او دیاڑا بھی لیاوے, اسی بھی کعبے نماز پڑھی ہے. اللہ سارے انہوں بار بار میرے سمیت اجے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے. بیت اللہ شریف. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں پہ حضرت امیر حمزہ, وہ کہنے لگے سونیا نماز اسا پڑھنی ہے, ایک پاسے عمر ہوئے گا دے ایک پاسے امیر حمزہ ہوئے گا, ویکھاں گے پھر کیڑا ہوندہ ہے تاڑے حل. سونیا دی اسی اکھاں نہ کٹ کے رکھ دے آگے. حضرت میرے پاک ہو نہیں جنہ کل پورا مکہ ڈردا سی, پورا مکہ ڈردا سی, اور مکہ دے ڈردا ہی سی, شیطان بھی ڈردا سی. مکہ تو ڈرتا ہی تھا لیکن شیطان بھی ڈرتا تھا. جس گلی ویچ عمر پاک آ جانا شیطان دی بڑکی لگ جانی نا بھئی نا اس گلی دے ویچ. اور حضرت عمر فاروق ہونے جنت دی رضا ویچ میرے رب دی رضا ہے. توجہ ہے, جنت دی رضا ویچ میرے قافلے آئے باہروں, سرکار دے کار والے کھڑے سن باہر, قافلے آنے دی نظر پہ گئی سرکار دے کار والے ہوتے. تو سرکار نو جا کے کہنے لگے سونیا یہ لوگ بڑے بدتمیز نے, انہوں نے نہیں پتا سرکار تہاڈا مقام کی ہے, تہاڈے کار والے دا مقام کی ہے. سونیا اپنے کار والے نو پردہ کراؤ. یہ جڑی پہلی آیت نازل ہوئی ہے نا پردے والی, سنو سونیا اپنے کار والے نو پردہ کراؤ. اینی دیر گزری ہے, حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ تواڈے واسطے پیغام ہے, اللہ نو عمر دی اے تجویز بڑی پسند آئی ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا اپنے کار والے نو پردہ کرایا کر.
اور کئی امور ایسے نے جنہاں دے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور جس ویلے مقام ابراہیم جڑا تسی ویکھیا ہے، ایک دن سرکار نو آ کے کہنے لگے سونے مینوں میرا دل کردا ہے اینو مصلی نہ بنا لئیے مقام ابراہیم نو. حضور نے فرمایا ہاں تیری تجویز تو اچھی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے پھر اللہ نے پیغام بھیجا ہے. فرمایا سانو عمر دی تجویز پسند آئی ہے، سونیا تسی ابراہیم دے مقام ابراہیم نو مصلی ابراہیم بنا لو. اور کئی جگہ ہوتے آپ دی منی گئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار نہ محبت عالم دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پرناڑا لایا حضرت عباس دے گھر ہوتے. ایک دن عمر پاک گزرے، بارش ہو رہی سے چھٹے پہ گئے کپڑے ہوتے، غصے دے نال جناب پرناڑا لا کے سڑ دیتا. آپ نے نہیں سی پتا کہ سرکار نے لایا. مسجد نبی شریف دے رستے چاہتا سی، توجہ کریا جو غصے دے نال جناب نکلے، اپنے پرناڑا لایا سڑ دیتا تھلے. فرمایا جانا تانوں نہیں پتا نمازی نماز پڑھن جا رہے ہیں بارش سے قطرے آ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دے وچوں لگا ہویا سی. ہن صحیح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ لے کے چلے گئے چیف جسٹس آف مدینہ. کیڑے نے جی؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جا کے کہنے لگے سونے جی میرا، انہوں نے جا کے کہنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا پرناڑا انہوں نے لایا ہے، میں جناب چاہنا کہ پرناڑا لا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے رہے، آپ اندر گل کر دے رہے، وقت دا بادشاہ ہے، کھڑے رہے. حضرت چیف جسٹس صاحب گل سن دے رہے. کافی دیر تو بعد حضرت عمر پاک دی واری آ گئی. آپ نے فرمایا عمر تو پرناڑا کیوں لایا؟ کہ جی پانی پیندا سی. کہ تینوں نہیں پتا سرکار نے لایا سی. آپ فرمانے نے سونے میرا مقدمہ ختم کر دیو، مینوں معافی دوا دیو، پرناڑا ہن میں لانا ہے. آپ فرمانے نے سونے مینوں معافی دے دیو، پرناڑا بھی میں لانا ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدمی پہ گئے نے، کہنے لگے سونے ہونا توڑے ویڑے چڑھیے. جس میں نے جناب والا ویڑے گئے نے، جس میں نے جناب والا ویڑے گئے نے، جس میں نے ویڑے گئے نے. آپ فرمانے نے ہن میں تھلے بواں گا، تسی میرے کندھیاں تے سواری کرو گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے اے عمر تسی سلطنت دے بادشاہ ہو، تسی جناب والا بڑے بڑے حکمران ہو، ایک کیڑا پہ کم کر دے. آپ نے فرمایا اے عباس میں جو بھی بنیا وا سرکار دے ویڑے تو بنیا وا، اج تو بعد غلطی ہوئے گی معافی بھی میں تھوڑے کول منگن آیا کرا، معافی بھی میں منگا گا. تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب آیا. ایسا اپنا دیکھے جے سبحان اللہ. تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب. اے عمر پاک نو منن والے کیڑے کیڑے بیٹھے ہو؟ آج کل مسئلہ بھی ہے نا جی، عمر نو منن والے بھی نہیں. میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ نے عمر کا خطاب کیا تھا، بندہ دوڑ گیا. میں کہا جی بندہ دوڑ نہیں سی، شیطان ٹکدا ہے عمر دے ذکر سے، بولدا ہی ہوے جڑا عمر نال پیار کرتا ہے. توجہ ہے، مل کے ذکر کر لئیے، آؤ نا مل کے کہہ لئیے تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب، عمر ابن اچھی اچھی تمہیں یارو مبارک عمر ابن، ادھر والے بھی بولو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک عمر ابن
خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں ایک ویلا یوں آیا، بڑی خوبصورت حدیث، توجہ کریں آجے۔ حضور نے فرمایا اے عمر ایک دن مرنا بھی ہے، ایک دن موت نے آنا ہے۔ توجہ کریں آجے، بڑی پیاری حدیث طیبہ میں آپ فرماندے نے عمر ایک دن آنا بھی ہے، مرنا بھی ہے تے جانا بھی ہے، ایک رات آئے گی تینوں تیرے ویڑے والے قبر اندر سٹ ہونگے، جناب والا بڑا خوفناک منظر ہوئے گا۔ توجہ ہے جنہ دی توجہ سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت گل میں پیش کرنا وہاں پہ اے عمر بڑا خوفناک منظر ہوئے گا، تینوں رات چھوڑ گے، تینوں رات چھاڑ گے، جناب والا اتھے پھر جناب والا بڑیاں بڑیاں اکھاں والے، بڑے بڑے بالاں والے، بڑے بڑے تنہ والے ہونگے۔ اے عمر تیرا کی بنے گا؟ جواب سن کے ہر بندہ مچل جائے گا۔ آپ فرمانے نے نہ ہائے کی تھی، نہ ہوئے کی تھی، نہ ڈرے نہ کھپے۔ آپ نے فرمایا سونے تسی میرے نالو، یار بولے نہیں، فرمانے نے عمر بڑے بڑے بچھو ہونگے، بڑے بڑے ساپ ہونگے، بڑا بڑا خوفناک منظر ہوئے گا۔ عمر فرمانے نے سونے تسی میرے نالو، بولو تسی میرے نالو، جی میں دنیا جندر میں توڑے نہ پیار کرنا وا، تسی میرے نہ پیار کر دے ہو، کیا آخرت جندر میں تسی میرے نال پیار کرو گے؟ ایدیں پیار کرو گے؟ حضور نے فرمایا اے عمر جی میں دنیا وچ میں تیرے نالا، آخرت اندر بھی تیرے نال ہوگا، قبر وچ بھی تیرے نال ہوگا۔ سونے جے تسی میرے نالو پھر خیر ہے، پھر میں نے کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث نے الفاظ نے آپ نے فرمایا اے سونے جے تسی میرے نالو، میں انہاں نوں ویکھ لواں گا، میں انہاں نوں تک لواں گا، میں انہاں نال مک لواں گا۔ حضور نے فرمایا اے عمر میں تیرے نال ہاں، تے نال عمر پاک نے فرمایا ایک جدوں دن حشر دے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ ڈرے نہیں، آپ نے فرمایا سونے جے تسی میرے نال ہو، مینوں کسی دی پرواہ کوئی نہیں۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، ہمیں سڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدوں دن حشر دے، مل کے کہہ لو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، جدوں دن جیدہ کیدہ نہیں ہو نہ بولے لعنت پہ جو ہوتے تسی دے پڑھو نا، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، ہمیں ساڑے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، ہمیں ساڑے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، سیدہ دے سونے سونے، سیدہ دے سونے سونے، سیدہ دے سونے سونے بال ہونگے، سیدہ دے
سیدہ دے سونے سونے بال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے دن وال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے مل کے کہہ لو جدوں دن حشر دے حامی ساڈے اور جنتا نو چاہے گی سواریاں اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے 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 حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے اور بڑا خوبصورت شعر ہے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا اے یزید نو منن والے ذرا اپنی بھی خیر بنا لو تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا ساڈے پاسے فاطمہ دے ساڈے پاسے فاطمہ ساڈے پاسے فاطمہ مل کے ساڈے پاسے کیڑیاں زباناں کس کا بالو ساڈے پاسے ہون گے ساڈے پاسے لال ہون گے ساڈے پاسے لال ہون گے ساڈے پاسے ہون گے ساڈے پاسے فاطمہ ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے عزیزان گرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک بیٹھے ہوئے نے علی پاک نے ویکھیا مسکرا پے نے کہنے لگے عمر کنے نصیباں والا ہے توجہ ہے عمر کنے نصیباں والا ہے عمر کہنے لگے سونیا کی ہویا ہے آپ نے فرمایا اے عمر میں سرکار کو سنیا ہے جنتیاں دا چراغ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے اچھی بولو کون ہون گے جس ویلے عمر نے سنیا فرمایا سونیا لکھ کے بھی دے دیو ہے بھئی یقین تو تھا لیکن تسی لکھوایا کیوں حدیث کے الفاظ روایتی چاہتا آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا اے عمر تو جنتیاں دا چراغ ہے تو جنتیاں دا بولو تو جنتیاں دا چراغ ہے آپ فرمانے نے سونے پھر لکھ کے بھی دے دیو کاغذ منگوایا گیا پینسل منگوائی گئی آپ نے لکھ کے دیتا ہے عمر جنتیوں کا چراغ ہے عمر جنتیاں دا چراغ ہے جس میں نے لکھیا گیا آپ نے فرمایا میرے گھر والے نے بلا لو محبت نہ سننا پوے گا میرے ویڑے والوں نو بلا لو میرے گھر والوں نو بلا لو جس ویلے گھر والوں نو بلایا گیا گھر والے جس ویلے آئے نے آپ نے فرمایا پرچی دے رہی ہوں انہوں سنبھال کے رکھ لو جدوں عمر دنیا میں چو جائے گا اے پرچی نہ رکھ دینا وہ کہنے لگے خیر ہوئے پرچی کیوں رکھنی ہے کی وجہ کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا میرے ویڑے والے ہو جدوں
دا دن ہوے گا اللہ پوچھے گا عمر کی لے کے آیا ہے ہن میں امتحان وینا جڑے چپ بیٹھے ہو ہن وینا کیڑا نہیں بولدا آپ نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوے گا میرا اللہ پوچھے گا اے عمر کی لے کے آیا ہے تے میں جواب دیواں گا یا اللہ لے کے کچھ آیا یا نہیں آیا میں علی دی تحریر لے کے آیا وا 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 تے نال ہی آکھیا ہوئے گا نہیں کوئی اوقات ہار دے جے ہو جیویں ہاں میں ہاں سرکار دے عمر دی شان سن کے مومن ہی خوش ہوندا ہے منافق دے منہ تے ہمیشہ 12 بجے ہوندے عمر دی شان ہمیشہ مومن ہی سن سکتا ہے حضور نے فرمایا اپنے مردیاں نو نیکاں دے درمیان دفن کرو نیکوں کے درمیان دفن کرو یا رسول اللہ فائدہ کی ہوئے گا فرمایا فائدہ یہ ہوئے گا جڑے نیک نے دی قبر بن جائے گی جڑی رحمت اس دی قبر تے نازل ہوئے گی ادھے تے بھی نازل ہو جائے گی تو جو ہے نقطہ دے دوں بولوں پھر بولو سبحان اللہ حضور نے فرمایا نیکاں دے درمیان دفن کرو یا رسول اللہ فائدہ کی ہوئے گا جڑی رحمت نیک اتے اتر رہی ہے اس سے بھی اتر جائے گی یار اسی اپنا مردہ نیکہ دے نال دفن کریے تے آدھیاں بڑا خوش نصیب ہے سلطان باؤ دفن ہے آجا یار بڑا خوش نصیب ہے گولڑا شریف دفن ہے آدھیاں یار بڑا خوش نصیب ہے یار داتا گنج بخش علی اجویری دے کول دفن ہے بڑا خوش نصیب ہے یار او پیر فرید الدین گنج شکر دے نال بیٹھا ہے یار جڑے عام اولیاء دے نال پوے او تا خوش نصیب ہو جائے تے جڑا ستا ہی محمد عربی دے نال ہوئے اللہ اکبر چوکے اور ایک نقطہ دے رہا ہوں نوجوانوں اور میں نے آج سے سال پہلے بھی دیا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں اور جنہوں شیطانی خیال آندے ہون جنہوں کو مسئلہ بن جاندہ ہوئے برے خیال آندے ہون رات خواب گندے آندے ہون اپنے سینے تے عمر لکھ کے سو خدا دی قسمیں گندے خیال نہیں آنگے اور یار جس عمر دا نام سینے تے لکھئے تے شیطان نہیں آندہ تے جو عمر دا نام پیار نہ پکاریے تے کہ محمد عربی میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بکواس نہیں بند ہوتی کچھ لوگوں کی جو ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زبانیں تانے رکھتے ہیں میرے حضور کا فرمان سنو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اور لوگ کو میرے رشتہ داراں تے انگلی نہ اٹھاؤ بولو میرے رشتہ داراں تے انگلی نہ اٹھاؤ میرے رشتہ داراں تے انگلی نہ اٹھاؤ نہ میرے رشتیاں تے انگلیاں اٹھاؤ کیوں میں دھیاں دتیاں بھی اللہ دی رضا نال نے دھیاں لیاں بھی اللہ دی رضا دے نال نے اب میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں علی آئے تھے حضور کے گھر سہرا باندھ کے میرے مولا علی آئے سہرا باندھ کے آئے تسی آج بڑے خوش نصیب نے علیوں نے جنہ دے ویڑے سیدہ کائنات نے جنہ دے ویڑے سیدہ کائنات نے توجہ کرے آجے بڑا بڑا نقطہ تو آنیاں سماعتاں دے حوالے علی سیرہ بن کے سرکار دے ویڑے آن بڑے خوش نصیب نے تے جے سرکار سیرہ بن کے عمر دے ویڑے جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی سرکار والے کہدے والے سرکار والے حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی سرکار والے تے سرکار دیاں دو صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اس واسطے بچیا کرو آخری گل کرنا ہوا پیادی دانے گرامی قدر جنگ ہو گئی تمام لوگ واپس آ گئے حسنین بھی چھوٹے نے حسن بھی چھوٹے نے حسین بھی چھوٹے نے جنگ تو واپس آئے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے
آپ دا بیٹا جنگ تے گیا ہے وہ بھی حاضر ہو گیا فرمایا نال آ جا جس ویلے آپ نے مال تقسیم فرمایا جڑا غنیمت دا مال ہے فرمایا میرے بیٹے تینوں 500 بیٹے نے لے لیا توجہ بڑی خوبصورت گل ہے جس ویلے بیٹے نے پیسے لے لے آپ اٹھے نے فرمایا حسن تہاڈا 1000 بندا ہے اے حسن تہاڈا 1000 بندا ہے اے حسین تسی بھی قبول کر لو بیٹا کہن لگا سونے ابا جی میں تے جنگ تے بھی گیا وا میں تے جنگ بھی لڑی ہے میں تے بندے بھی بڑے مارے نے سونے اے تے جنگ تے بھی نہیں گئے مینوں 500 انہاں نوں 1000 گل کی ہے توجہ گل کی ہے فرمایا گل اے میرے بیٹے بدلا دکھائے نہ دے نانے ورگا تیرا نانا ہے کہنے لگے سونے نہیں فرمایا انہاں دی ماں ورگی تیری ماں ہے کہنے لگے نہیں فرمایا انہاں دے بابے ورگا فرمایا نہیں آپ فرماندے نے جنہاں دی ماں ورگا کوئی نہیں جنہاں دے بابے ورگا کوئی نہیں انہاں دے نواسیاں ورگا کوئی ہو سکتا ہے اسے ویلے آنکھیں ہوئے گا جدو دل حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے میرا دل کہنا ہے باہر آڑے بھی بولو تے اندر آڑے بھی بولو جنہ جنہ دا عقیدہ ہے کہ سرکار نے قیامت اڑ دن سانو بخشوانا ہے 2 منٹ رہ گئے میری تقریر اور اس کو پورا کرو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جنی خدمت سادات دی کیتی ہے نا کسی اور کیتی بھی نہیں احمد انداز دیں اور سیدانوں انہاں دا ادب کرنا چاہیے کیونکہ جس ویلے نا جی آپ جنگ ہو گئی خوبصورت ملکہ ایران دی خوبصورت ملکہ آئیاں شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں خوبصورت سن تے آپ نے فرمایا انہوں نے کیا کہ غلامہ نے کیا حضور تواڈے واسطے فرمایا نہیں جڑے انہاں دے لائق نے انہاں واسطے بھی جڑے انہاں دے لائق نے جنی خوبصورت ہے انہاں خوبصورت اگوں بھی لبنا ہے نا آپ نے فرمایا انہاں واسطے حسین سدو انہاں واسطے کنوں بلاؤ تے نال کیا جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن ہمیں ساڑے آمنہ اور اس پاسے رسول ہوئے گے اس پاسے رسول ہوئے گے جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے جڑے پاسے فاطمہ گے ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دلال ہونگے اور جدوں آئے حیدر کرار ویکھنا جدوں اسی حیدر کرار اور جدوں آئے ہیں کرار ویکھنا پچھے پچھے غوث سے ابدال ہونگے پچھے پچھے غوث سے ابدال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ
اللہ کریم سانو حضرت عمر پاک نہ محبت دی توفیق عطا فرمائے. حضرات